کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں، گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر ساری دنیا کا میں سنگیت نچھاور کر دوں، اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ سب ایک بند پڑھتا ہوں کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے، سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے۔ تیار رہنا اگلے مصرے پہ۔ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے، ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے، میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی، ہند کی سمت سے ایک ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ایسی پاکیزہ محبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ اسے لوگ کہتے ہیں کہ عمران تم چیخ چیخ کر کے یہ نغمے کیوں گاتے ہو، ان نظموں کو کیوں پڑھتے ہو؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ حالات ایسے بنائے گئے جو ہمیں چیخ چیخ کر کے بولنا پڑا۔ مسکراتی ہوئی تہذیب کو گمسم کیا ہے، تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے، میرے بھارت سے میرا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے، ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیمم کیا ہے، ایسی روحانی عبادت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن۔ اور اب ایک بند پڑھتا ہوں، اور میں جو شروع سے کہہ رہا ہوں نا کہ ان تصویروں کو پورے ہندوستان کو دکھائے جانے کی ضرورت ہے، ہم دکھائیں گے اور ہمارا اعلان یہ کہیں گے کہ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے۔ تیار رہنا اور میرے دو مصرے آئیں گے۔ تو نے نفرت کا جو بازار سجایا ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے مسلمان پرایا ہوا ہے، آجا دل چیر کے دکھلاؤں وطن کا نقشہ، میرا بھارت میری سانسوں میں سمایا ہوا ہے، ایسی روحانی محبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ آخر میں جاتے جاتے بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو نفرت والی طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ تھی ہیں رہیں گی، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ نفرت کبھی بھی محبت سے جیت نہیں سکتی، ایک دن آخرکار نفرت کو ہارنا ہی پڑتا ہے۔
ہمیں کوششیں جاری رکھنی ہے. بس ہماری کمی یہ تھی کہ ہم نے سوچ لیا کہ ہمارے بزرگوں نے ملک آزاد کرا لیا اور ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئی. نہیں، آپ کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئی ہیں. آپ کی ذمہ داریاں مسلسل جاری ہیں. آپ کی کوششیں کمزور نہیں پڑنی چاہیے. آپ کو ہر 15 اگست 26 جنوری ہی نہیں بلکہ ہر خوبصورت موقع پر اپنے ہاتھوں میں ترنگا لے کر کے پورے ہندوستان کو بتانا چاہیے. اب تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا، میڈیا بائسڈ رہے گا. میں نے سنا ہے یہاں کئی سارے اچھے پترکار ہیں جو مین کھیرلا مدرسے کی تمام خبریں پرائرٹی میں چھاپتے ہیں. میں ان کو سلام کر رہا ہوں. میں دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بائسڈ ہوں گے. لیکن فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب اتنا شاندار ذریعہ ہے اپنی باتوں کو دکھانے کا. اپنے ہاتھوں میں ترنگا پکڑیے اور بھر دیجیے سوشل میڈیا ایسی تصویروں سے کہ دیکھنے والوں کی بھی آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں کہ اتنی محبت. تب آپ ان سے کہیے بھیا ہم کرتے تو پہلے بھی تھے، دکھا پہلی بار رہے ہیں، دکھا دوسری بار رہے ہیں، دکھا تیسری بار رہے ہیں. اور پھر بھی اگر کوئی بولے، پھر بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں جاؤ، چلے جاؤ، یہاں نہیں ہے تمہاری جگہ، تو ان سے اعلان کہو کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم. تیار ہے نا؟ اب تھوڑے شاعر جو ہے تھوڑے مزے والے موڈ میں ہے کہ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم. ہم کو لاہور کراچی سے بھلا کیا مطلب، تم کو جانا ہے تو نیپال چلے جاؤ تم. میرے پرکھوں کی وراثت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت